जी, السلام علیکم۔ اب ہم یہ تھیئریز تھوڑی سی بہت ہی جلدی جلدی ہم دیکھیں گے نا کہ کریٹیوٹی کے بارے میں کیا کیا میجر تھیئریز ہیں۔ ہم گہرائی میں بالکل نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم اوپر اوپر سے دیکھیں گے تاکہ ہماری سمجھ تھوڑی سی بہتر ہو۔ ون سچ تھیوری، جیسے میں نے پہلے پچھلے سلسلے میں ذکر کیا تھا، کچھ لوگوں نے پھر تھیئریز بنائی ہیں کہ بھئی کیا سسٹم چلتا ہے ذہن میں، جس کی وجہ سے سوچ نہ صرف آتی ہے بلکہ نئی سوچ آتی ہے۔ جو سوچیں آتی ہیں وہ تو آتی ہیں، لیکن نئی سوچ کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ ایک ان میں سے جو تھیوری ہے نا، اس کو کہتے ہیں تھیوری آف انکیوبیشن۔ انکیوبیشن کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے آم، انڈوں میں سے بچے نکلنے ہوتے ہیں تو مرغی اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، یا اگر مرغی اویلیبل نہیں ہوتی تو انکیوبیٹر میں انڈے ڈالتے ہیں، وہ کچھ عرصے پکتے رہتے ہیں اور پھر اس میں سے بچے نکلتے ہیں، یعنی آئیڈیا نکلتا ہے۔ تو سمجھیں کہ تھیوری آف انکیوبیشن کچھ ایسی ہی بات کرتی ہے۔ اٹ سیز دیٹ وین ون از ورکنگ آن این آئیڈیا اور ریسرچ، a temporary break from creative problem solving can result in an insight۔ یہ بات جو میں بتانے لگی ہوں، یہ اس سے آپ 100% اگری کریں گے کہ بھائی آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ کوئی معاشی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی سماجی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، فیملی ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کا جو بچہ ہے بہت ہی ڈھیٹ ہے، کسی طریقے سے آپ کی وہ بات نہیں مانتا۔ اب میں بالکل ایسی عام ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ جو ہماری ریگولر لائف میں ہوتی ہے، بے شک وہ پروفیشن سے تعلق نہیں ہے لیکن لائف سے تعلق ہے۔ بہت ہی ڈھیٹ ہے بچہ، اس سے آپ بات کر ہی نہیں سکتے، وہ غلط پہ غلط کام کرتا جاتا ہے، لیکن اس سے چونکہ بات ہی نہیں ہو سکتی تو آپ اس کو سمجھائیں کیسے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ نقصان کی طرف جائے گا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ بچہ بہت اچھا ہے اور وہ بچہ بڑا ذہین بھی ہے، تو آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا سرا کہاں سے پکڑے۔ اب بات کیسے شروع کریں، کس طریقے سے اس کو مجبور کریں کہ وہ 2 منٹ بیٹھے اور آپ کو بات شروع کرنے دے، اور پھر آپ بات کریں تو اس میں وہ بات میں انوالو۔ اب یہ سچ مچ کا مسئلہ ہے، آپ بات کیسے کریں؟ تو ظاہر ہے یہ پریشان کن بات ہے، تو آپ اس کے اوپر سوچتے رہتے ہیں، دنوں تک سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یا کوئی ریسرچ ہوتی ہے کہ ہاں آپ نے اپنا ایم فل کا پیپر سبمٹ کرانا ہے، آپ کے سامنے تھیسس کوشچن ہے، لیکن اس کی کنکلوژن نہیں ہو رہی آپ سے، آپ کچھ بھی کر لو، جو مرضی کتاب میں سے نکالو، جو مرضی ڈیٹا کی ریسرچ کر لیں، لٹریچر ریویو کر لیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو عقل مندوں کس طرح کنکلوڈ کرنا ہے، ڈیڈ لائن آپ کے سر پہ آ رہی ہے، آپ اب باقاعدہ میں پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں، یعنی آپ فل انڈر پریشر ہیں، اس صورت میں بھی، آپ کے بچے کی صورت میں بھی اور یہ بھی۔ تو انکیوبیشن تھیوری جو ہے نا، وہ بڑے مزے کی بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہو نا کسی چیز پہ، بڑا زور لگا رہے ہو کہ کریٹیولی کوئی مسئلہ سالو ہو جائے، کوئی مسئلے کا حل نکل آئے، تو آپ بریک لے لیں، چھوڑ دیں اس کو۔ ٹیک اے ٹیمپرری بریک فرام دا کریٹو پرابلم سالونگ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بریک لیتے ہیں نا، تو ایک دم جب آپ اس پرابلم سے دور ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں، بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ ایک دم آپ کے اوپر کوئی آمد ہوگی، کیونکہ آپ نے جتنا غور کرنا تھا، آپ دنوں سے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یعنی طرح طرح کے غور آپ کر چکے، طرح طرح کی اسٹڈی آپ کر چکے ہیں۔ تو جو آپ نے آبزرویشنس کیے، جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے غور کیا، جو بھی ایک دوسرے سے مشورے کیے، آخر وہ کہاں گئے؟ وہ غائب تو نہیں ہو گئے؟ وہ بے شک کبھی ورک نہیں کرے لیکن وہ غائب تو نہیں ہو گئے، وہ آپ کے دماغ میں، یعنی ڈیٹا سارا آپ کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بریک لے لیں بس۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں، آپ کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، آپ ڈیٹا پہ ڈیٹا، ڈرائنگس پہ ڈرائنگس، نوٹس پہ نوٹس، سولوشن پہ سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کام کر رہا، جو مرضی کر لو، وہ جو کہانی آپ لکھنا چاہتے ہو وہ پکڑی ہی نہیں جا رہی۔ تو کہتے ہیں بریک لے لو، چھوڑ دو، لعنت بھیجو، جس میں اردو میں جیسے ہماری فیملی میں بھی چلتی ہیں اس طرح کی باتیں کہ بھائی لعنت بھیجو، اسے چھوڑ دو اس کو، اور سو جاؤ، سو جاؤ یا کچھ اور کرنا شروع کر دو، کوئی ریلیکس کرو، کوئی ڈرائیو پہ نکل دو، واک پہ نکل دو، شاور لینا شروع کر دو، کوئی جا کے اچھا سا کھانا کھا لو، کوئی جا کے فلم دیکھو، سو جائیں، مطلب ادھر سے ہٹ جائیں، اپنے دماغ کو کہیں بھائی میں نے جتنا کرنا تھا کر لیا، بس اب نہیں میں کر سکتا، چھوڑ دو۔ Some empirical evidence is consistent with the hypothesis that incubation aids creative problem, that is, that problem in that it enables forgetting of the misleading cues۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ چیز انکیوبیشن تھیوری کیسے کہتی ہے کہ جب آپ بھول جائیں گے تو کیا ہوگا، بھول جائیں گے تو بھائی بھول جائیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔
وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی پرابلم سے دور ہو جاتے ہیں نا، تو اصل میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کے 4 مسئلے 4 حل سوچے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اس میں سے کون-سا حل اچھا ہے۔ اسی لیے تو آپ کی کنفیوژن ہے۔ اگر آپ کو پتا ہوتا ہے اس میں سے کون-سا اچھا ہے، تو آپ باقی چھوڑ کے اس حل کو کر لینا شروع کر دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ڈیٹا سارا اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو آہستہ-آہستہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کے ٹینشن، آپ کے پریشر کی وجہ سے آپ سے ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا۔ وہ ڈیسیژن دماغ لے لیتا ہے۔ دماغ کرتا یہ ہے کہ دماغ کے خیال میں جو آپ کے سولوشنز یا کلوز جو ہے نا وہ آپ کے خیال میں غلط ہے، وہ جب آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ آپ کے ذہن سے نا وہ چیزیں جو مس لیڈنگ ہے، جو آپ کے دماغ کے خیال میں کام نہیں کرے گی، جو رش ہے، جو کھپ ڈلی ہوئی ہے، وہ بھلا دیتا ہے آپ کا دماغ آپ سے۔ تو ہوگا کیا؟ جو کمزور کلوز ہیں، یا مسلیڈنگ کلوز ہیں، یا بیڈ سولوشنز ہیں، جن کا آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ ماننے کو صحیح نہیں تیار ہوتے کیونکہ اچھا نہیں نکل رہا۔ جب اچھا سولوشن نہیں نکل رہا ہوتا تو آپ ویک کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں اسی کو غور کروں تو یہی اچھا بن جائے۔ تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ویک اور مسلیڈنگ سولوشنز کو بھلا دیتا ہے، یعنی ایڈیٹنگ کر دیتا ہے۔ ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ایڈیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز نہیں چاہیے اٹھا کے پھینک دو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں نا تو ایک دم جو سب سے بہتر سولوشنز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ کا ذہن کہتا ہے کہ اچھا اس کو ایسے کر کے دیکھ لیں، اس کو مجھے تو یہ بھی آتا ہے۔ یعنی آپ کی جو اسٹرانگ چیزیں ہیں نا، جو اس سولوشن سے ریلیٹڈ آپ کی جو اسٹرانگ والی چیزیں تھیں، جو بہتر والی چیزیں تھیں نا، وہ سمجھیں کہ نکھر کے اچھل کے پرائورٹی بن کے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو بڑی امید ہوتی ہے۔ آپ کی ایک امید بن جاتی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا وہ اس رش میں سے آپ نکل گئے ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ میں نے اس رش میں سے کچھ 4-5 چیزیں اٹھا کے پھینک دی ہیں، بھلا دی ہیں آپ کو، اور باقی 2-3 رہ گئی ہیں۔ تو پھر آپ کے لیے سلیکشن آسان ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے لیے نسبتاً چیز آسان ہوتی ہے۔ پھر آپ کو وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں جو کہ آپ کے خیال میں زیادہ کنونسنگ تھیں۔ تو یہ سمجھیں کہ انکیوبیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ کریٹو پروسیس ایسے بھی چلتا ہے کہ جب آپ پریشر سے نکلیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تمام سوچیں اور ڈیسیژن آپ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ سے پوچھے بغیر آپ کا دماغ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں جب آپ دماغ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آبویسلی مطلب جو بھی آپ نے ڈیٹا شیٹا اکٹھا کیا وہ دماغ میں ہی آیا نا، تو اس کو دماغ کو اور اپنے ڈیسیژن کو الگ نہیں سوچنا چاہیے۔ تو سمجھیں کہ یہ انکیوبیشن آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو تو ذرا صفائی ہو جائے گی، اور پھر جو چیزیں تمہیں لگ رہی ہیں بہتر وہی تمہارے سامنے وہی تمہیں نظر آنا شروع ہوگی، باقی تم خود ہی پھینک دو گے سائڈ پہ۔ ایک دوسری تھیوری ہے وہ بھی بڑی چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہوننگ تھیوری۔ ہوننگ کا مطلب ہوتا ہے تیز کرنا، چاقو چھری جیسے تیز کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو، تیز کرنا، پالش کرنا، نکھارنا۔ ہوننگ تھیوری state that creative arises due to self-organizing, self-mending nature of the world view۔ یہ بھی ایک، اس سے بھی آپ اگری کریں گے کہ کریٹیوٹی تب پیدا ہوتی ہے جب دنیا کے بارے میں، دنیا کو دیکھنے کا جو جس کو کہتے ہیں نا ورلڈ ویو، دنیا کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے نا آپ کا، وہ جیسے جیسے آپ بہتر کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے زیادہ آرگنائز کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے اس کو پکاتے جاتے ہیں، جیسے جیسے اس کا علم پکا کرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے آپ کی کریٹیوٹی جو ہے نا بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بچے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے ایک ایسا سولوشن نکالنا جو کہ نیا بھی ہو اور فائدے مند بھی ہو۔ نیا تو کر لیتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ فائدہ مند ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا جو ورلڈ ویو ہے نا، بچہ تو دنیا کو دیکھتا ہی ایسا ہے کہ وہ تو امی کی گود میں ہی ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں جو کہوں گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں، بچے کا ورلڈ ویو بہت کچا ہوتا ہے کہ جس نظریے سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، اور جو ورلڈ ویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نظریے سے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کام کرتی ہے۔ بچے کے لیے تو دنیا اس کی ماں اور باپ کی، دادا دادی کی گود ہی ہوتی ہے نا، اس کو پتا ہے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ لا دو تو وہ آ جائے گا۔ تو بچے کا ورلڈ ویو جو ہے نا وہ اس کے اپنے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ تو اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ کسی خاص کنٹری میں ہیں، اگر آپ کسی خاص ریلیجن میں ہیں، تو چانسز ہیں کہ آپ کا ورلڈ ویو جو ہے نا وہ فرق ہوگا۔ تو سمجھے کہ اپنے ورلڈ ویو کو جیسے جیسے آپ آرگنائز زیادہ بہتر کرتے ہیں، اس کو مینڈ کرتے ہیں، اس کی جو غلط چیزیں ہیں وہ درست کرتے جاتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، اپنا ورلڈ ویو بہتر سے بہتر، وسیع سے وسیع اور
درست سے درست کرتے جاتے ہیں تو ویسے ہی آپ کی کریٹیوٹی بھی بڑھتی جاتی ہے. یہ کہتی ہے ہوننگ تھیوری. ہوننگ کا مطلب ہوتا ہے شارپن، کہ جیسے بلیڈ کو، سوئی کو، کسی بھی چیز کو تیز کرنا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے ریفائن اور پرفیکٹ، جو کہ آپ کے ورلڈ ویو کے کانٹیکس میں کام بات زیادہ اس کا مقصد بن رہا ہے کہ دنیا کے بارے میں اپنے نظریے کو ریفائن کرنا، صفائی کرنا، نفاست لانا اس میں، اور اس کو پرفیکٹ کرنا، یعنی وہ درستگی کے قریب تر اس کو کرنا. اور یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے. A worldview is how you look at the world, how you think it operates, why things happen the way they do, what your purpose is. وہی بات جو میں نے بتائی ہے کہ ورلڈ ویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں دنیا کیسے کام کرتی ہے، یہ چیز ہے ورلڈ ویو. اور آپ کے خیال میں دنیا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں. جیسے وہ کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے وہ گائے کے دو سینگوں پہ کھڑی ہے، تو وہ جو جس کا ورلڈ ویو وہ ہوگا اس کو وہی سمجھ آئے گی. وہ کہے گا بھائی زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ سینگ ہلاتا ہے. تو اگر آپ کا ورلڈ ویو کریکٹ اور درست نہیں ہوگا تو آپ جو دنیا میں جو فینومینا جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. اس لیے آپ کے ورلڈ ویو کا سچا، درست اور وسیع ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بھی کیا مقصد ہے، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. یہ بھی تو آپ کو تبھی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا جب آپ کا ورلڈ ویو درست ہوگا. اب اگر کوئی بلیو کرتا ہے کہ تمام جانور آپ کے غلام ہیں، ان کو قابو کرو، تو آپ تمام جانوروں کو قابو ہی کریں گے، کیونکہ آپ کا ورلڈ ویو یہ کہتا ہے. آپ کے خیال میں دنیا ایسے چلتی ہے کہ انسان سب سے مضبوط ہے، اور جتنے کھوتے گھوڑے بلیاں کتے ہیں وہ سارے آپ کے غلام ہیں، ان کو پکڑو، ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو پھر آپ ان جانوروں کو ویسے ہی ٹریٹ کرو. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جانور اور پرندے اور سارے ٹھیک ہیں، جتنا پرندہ میرے کام آئے گا اتنا میں نے بھی تو پرندے کے کام آنا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر دنیا میں جو زندہ چیز ہے اس کو اپنی ہی ہیبیٹیٹ، اپنے ہی ماحول میں رہنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے بغیر خوف و خطر، اور آپ کے خیال میں جب تمام جانور اور حیوان اور پرندے اور سب لوگ اپنی اپنی ہیبیٹیٹ میں خوش رہیں گے تبھی دنیا خوش رہے گی، تو پھر آپ دنیا کو بھی اس طریقے سے دیکھتے ہیں، پھر آپ جانوروں کے اوپر ظلم شلم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں ورلڈ ویوز میں فرق ہے. اس بندے کے ورلڈ ویو میں اور اس بندے کے ورلڈ ویو میں فرق ہوگا. وہ دنیا کو سمجھے گا بھی ایسے ہی، وہ اپنے رول کو بھی اپنے ورلڈ ویو کے مطابق ہی سمجھے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں رہنے کا تو مزہ تب ہے جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ جہازوں میں سفر کریں، آپ ادھر جائیں ادھر جائیں، نیچر دیکھیں اللہ نے کیا بنائی ہے چیز. اب اس بندے کا ورلڈ ویو اگر یہ ہے تو وہ ہمیشہ اس چیز پہ فوکس کرے گا کہ پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، پیسہ کمانا. اور پھر وہ پیسے کو ویلیو بھی بہت کرے گا، پیسے والے کو بہت ویلیو کرے گا، اور گھومنے پھرنے کو بہت زیادہ وہ کرے گا، اس کے اوپر فوکس کرے گا. اور وہ اپنا مقصد بھی یہ سمجھے گا کہ میں نے تمام جگہ دیکھی ہیں، بہت مزہ آیا. اس ورلڈ ویو میں خرابی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کچا ہے. اب اس کی نسبت دوسرا ورلڈ ویو ہے، غریب بچہ ہے، اس کی جگہ کوئی جوان بھی کھڑا کر دیں. ان کا ورلڈ ویو موسٹ پرابلی یہ ہے کہ میں جس جگہ پہ بھی رہتا ہوں ادھر بھی تو قدرت ہے نا، میں اس کو ذرا گہرائی میں دیکھوں. تو اس ان لوگوں کا ایک پیسہ نہیں لگا، لیکن یہ دنیا میں جس جگہ ہے، گرم ملک میں ہے، ریگستان میں ہے، برف میں ہے، یہ دوسری جگہ کی چاہ نہیں کر رہے، یہ دوسری جگہوں کی چاہ کر رہا ہے جس میں پیسے وقت درکار ہے. یہ دوسری جگہوں کی چاہ نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں پہلے اپنی جگہ تو انجوائے کر لے. اب وہ بندہ موسٹ پرابلی بیچز کے لیے وہ کہیں کسی بیچ پہ ہی جائے گا پیسے خرچ کر کے. ان کے پاس بیچ اپنی ہے. یہ جہاں بھی دنیا میں جس جگہ پہ بھی ہم رہتے ہیں، ہمارا اپنا جو لینڈسکیپ ہے اس کی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس کو دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ آتے ہیں. تو لیکن آپ کا ورلڈ ویو اگر یہ ہے کہ جس جگہ پہ میں ہوں وہاں پہ بھی تو قدرت ہے، میں اس کو گہرائی سے دیکھوں، میری تو ساری عمر لگ جائے گی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ سمندر میں کیا 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 ہے. تو سمجھیں کہ اس کا ورلڈ ویو بہت آسان ہے، بہت فرق ہے. اسی طرح اگر کسی بھی مذہب، چاہے وہ مسلم اسلام ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، اگر کوئی بندہ بالکل بہت ہی اسٹرکٹلی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ پھر کسی اور چیز کو نہیں مانتا، اس کے لیے دنیا فرق ہوگی. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں پڑھنا چاہیے، سب کچھ پڑھنا چاہیے، مذہب مذہب مطلب مذہبی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے،
سپارے بھی پڑھنے چاہیے، ترجمے بھی پڑھنے چاہیے، لیکن اخباریں بھی پڑھنی چاہیے، اشتہار بھی پڑھنے چاہیے، کیونکہ میرے پاس پڑھنے کی ایبلٹی ہے۔ تو میں یہ کیوں نہ پتا کروں کہ ادھر-ادھر کے لوگ کیسے ہیں؟ ضروری تو نہیں کہ مجھے صرف کتابوں سے ہی علم ملے، مجھے تو لوگوں سے بھی علم مل سکتا ہے، تو یہ دونوں ورلڈ ویو بھی فرق ہے۔ کچھ لوگوں کا ورلڈ ویو یہ ہوتا ہے کہ بچے ہم پیدا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد جیسے ہی وہ 4-5 سال کے ہوں ہمارے ساتھ مزدوری میں لگیں اور ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ تو وہ بندہ دنیا کو اور اپنی لائف کو اور اپنے بچے کو فرق طریقے سے دیکھے گا۔ اس کے خیال میں یہی درست ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہیں نا، ہم بچے کو تب تک پروٹیکٹ کریں گے، تب تک اس کا بچپنا اس کے ساتھ رہنے دیں گے، جب تک ہم اس کو کھلا-پلا سکتے ہیں، آخر اس نے تو بڑے ہو کے کام کرنا ہی ہے۔ تو اس بندے کا ورلڈ ویو بالکل کچھ اور ہے، یہ اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے پوتے-دوتے، اپنے ہمسایوں کے بچوں کو ایک فرق طریقے سے دیکھے گا، یہ اپنا رول دنیا میں کچھ اور سمجھتا ہے۔ یہ اپنا رول یہ سمجھتا ہے موسٹ پروبیبلی کہ میں ایک ذمہ دار انسان ہوں، میں نے دوسروں کو سہولت دینی ہے، میں نے دوسروں کی قدرتی صلاحیتوں کو پھلنے-پھولنے میں میں نے رول پلے کرنا ہے، میں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، میں نے ان کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ جبکہ یہ سوچ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بچہ پیسہ کمانے کی مشین ہے کہ وہ جو روٹی کھائے گا وہ خود ہی کما کے کھائے گا۔ تو یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے، یہ وہ غلط ہے، لیکن یہ دونوں بہت فرق ورلڈ ویو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں، جو انسان نے چیز بنائی ہے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے، بس انسان مین میڈ چیزیں دیکھنے کے لیے وہ ٹریول کریں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، انسان نے جو چیز بنائی ہے وہ بڑی زبردست ہے، لیکن آ، میں ذرا اس کی انجینئرنگ، اس کے کمال بھی دیکھوں کہ انسان کی ذہانت کہاں تک پہنچی ہے۔ یعنی اب یہ دونوں مین میڈ چیزوں کو ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن دونوں دونوں کے مین میڈ چیزیں دیکھنے کا نظریہ یا اینگل جو ہے اور نیت جو ہے نا، وہ فرق ہے۔ اس بندے کا ورلڈ ویو کچھ اور ہوگا، اس بندے کا ورلڈ ویو کچھ اور ہوگا۔ یہ دنیا کو حالانکہ یہ دونوں ایک کافی قریب کی نیت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی چوائس فرق ہے، تو سمجھیں کہ ان کا ورلڈ ویو بھی کافی حد تک فرق ہوگا۔ ایکچولی ورلڈ ویو بہت بڑا لفظ ہے۔ یہ جو میں مثالیں دے رہی ہوں یہ سمجھیں کہ ورلڈ ویو کے فریکشن اس کے چھوٹے سے حصے کی بات ہے، لیکن آئیڈیا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے۔ کسی کے لیے یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، کیا رنگ برنگے خوبصورت گھر ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جگہ خوبصورت ہے کیونکہ میں نے نیچر کو قتل کیے بغیر بلڈنگ بھی کھڑی کر دی ہے، لیکن نیچر بھی میں نے قائم کرنے رہنے دی ہے۔ تو ان دونوں لوگوں کا بھی نظریہ فرق ہے۔ ابھی دیکھیں نا یہاں 10% بھی نہیں ہے درخت، اور یہاں آپ آتے ہیں تو درخت جو ہیں وہ تقریباً کوئی 70% درخت اور نیچرل جگہ ہے، باقی بیچ میں بلڈنگز ہیں، بلڈنگز یہ بھی بہت پیاری ہیں۔ The creative process is a way in which individual hones and rehones an integrated worldview. اب کریٹو پروسیس جو ہے وہ اس میں ایسے آتا ہے کہ کریٹو پروسیس تب بننا شروع ہوتا ہے اور پکنا شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے جب کوئی بھی انسان اپنا جو ورلڈ ویو ہے اس کو کمپلیکس بھی کرتا ہے۔ انٹیگریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، انٹیگریٹڈ کا مطلب ہے کہ یہ اس ورلڈ ویو میں بھی باتیں درست ہیں اور اس میں بھی کچھ درست ہے، اس میں بھی درست ہے، اس میں بھی درست ہے، کہ ہم جب اس کی درست باتیں اور اس کی درست باتیں دونوں کو مانیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ورلڈ ویو انٹیگریٹڈ ہوگا، یعنی اس میں زیادہ جان ہوگی، کیونکہ وہ صرف اپوزیشن کی بات نہیں کرتا کہ میں صحیح ہوں تو دوسرا غلط ہے، اس طرح نہیں بات کر رہا، وہ اس طرح بات کر رہا ہے کہ ہاں اس میں بھی کچھ باتیں درست ہیں، اس میں بھی کچھ باتیں درست ہیں، یہ رویہ بھی درست ہے اور چلو یہ رویہ بھی درست ہے، بچوں کو بہت ساری چیزیں آ بھی جاتی ہیں، لیکن چلو اچھی بات ہے، بچے سیف بھی رہتے ہیں، یعنی اس کی درستگی اور اس کی درستگی دونوں کو جب آپ کا ورلڈ ویو کاؤنٹ کرنا شروع کر دے تو آپ کہیں کہ آپ اپنا ورلڈ ویو یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ مضبوط کر رہے ہیں، زیادہ انکلوسیو کر رہے ہیں، زیادہ لاجیکل کر رہے ہیں، تو سمجھے انٹیگریٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو جیسے ہی آپ نظریہ اپنا زیادہ رچ اور مضبوط اور سالڈ کریں گے، آپ کا کریٹو پروسیس سمجھیں کہ اچھے طریقے سے چلنا شروع ہوگا، کیونکہ پھر آپ ون سائیڈڈ بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ ون سائیڈڈ بات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے بالکل اچھی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بالکل غلط ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر کریٹو پروسیس بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ کریٹو پروسیس وہ ہوگا تو نیا چیز جو کہیں گے وہ ہوگی تو نہیں، لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ مثلاً ادھر ہی اگر وہ بندے کو کوئی کریٹیوٹی کا سین ایسا آ جاتا ہے، کوئی ایسا کریٹو سولوشن نکالتے ہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں یہ اوپر تو اسپیس اتنی ضائع جا رہی ہے،
کیونکہ اس بندے کا ورلڈ ویو یہی ہے کہ یہاں دیکھو کتنی کم جگہ میں 20,000 بندے رہ رہے ہیں، تو کیا 20,000 اور نہیں میں فٹ کر سکتا؟ تو وہ کسی طرح کوئی ایسا جادو کرے کہ اس بلڈنگ سے لے کے اس بلڈنگ تک کوئی ٹنل ٹائپ بلڈنگ بنا دے، اور وہ بھی ریزیڈینشیل ہو، یعنی سارا شہر ٹنل 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 کور ہو جائے، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ کے اوپر بھی، کہ نیچے سے ہوا بھی چل رہی ہے لیکن اوپر جو ٹنل ٹائپ برج ٹائپ چیز ہے اس کے اندر بھی ریزیڈینشیل فلیٹس ہیں، تو یا ظاہر ہے اس کے اوپر ایک اور بلڈنگ کھڑی، ایک اور لیئر کھڑی ہو جائے گی. تو وہ کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو اس شہر میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ایونچولی تو وہ سولوشن کوئی بہت اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ لمیٹڈ ورلڈ ویو سے جو آپ کریشن کرتے ہیں وہ سب کے لیے وہ اتنی اچھی، اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی جتنی ہو سکتی ہے. وہ کچھ کے لیے فائدہ مند ہے، کچھ کے لیے نقصان دہ ہوگی. Honing theory places emphasis not only on the externally visible creative outcome, but also on the internal cognitive restructuring and repair of the worldview brought about by the creative process. یہ بہت ہی سمجھے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ہوننگ تھیری جو ہے نا صرف یہ نہیں کرتی کہ جو آپ کریٹو پروسیس کر رہے ہیں، کوئی مسئلے کا نیا حل نکال رہے ہیں، صرف اس کے اوپر فوکس نہیں کرتی ہوننگ تھیری. وہ یہ نہیں کہتی کہ ہاں آپ مسئلے اچھے حل کرنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اپنا ورلڈ ویو بہتر کریں گے. وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ایک اور کام کرتی ہے. وہ یہ کرتی ہے کہ جس طریقے سے آپ سوچتے ہیں، جس طریقے سے آپ کا دماغ چینج ہوتا ہے دوسرے پوائنٹ آف ویو کو بھی کاؤنٹ ان کر کے، تو سمجھیں کہ اس چیز کو وہ زیادہ ویلیو کرتی ہے ہوننگ تھیری. کہ مطلب میں آسان کر کے بتاتی ہوں کہ مثلاً میں میں اس طرح کے شہر میں رہتی ہوں. اگر میں کراچی میں رہتی ہوں تو میرے لیے، میں تو ادھر ہی پلی بڑی، میرے لیے تو نارمل ہے. جب تک میں نے یہ شہر نہیں دیکھا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ شہر مجھے اتنا پسند آیا، اتنی اچھی لگی یہ سولوشن کہ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو کراچی جیسے شہر میں سبزہ ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے روف گارڈن بنانے پڑے، چاہے مجھے کچھ کرنا پڑے، کراچی میں یہ چیز ہونی چاہیے. یعنی جب میں نے اس ورلڈ ویو جو کہ واقعی میں میرا ورلڈ ویو ہے کیونکہ میں پیدا ہی یہاں ہوں، اس ورلڈ ویو کو میں نے چینج کیا اور میں نے اس کے فائدے بھی اپنے ورلڈ ویو میں ایڈ کیے. میں نے کہا نہیں کراچی اچھا ہے، ظاہر ہے اتنے لوگوں نے رہنا ہے تو کہاں رہیں گے، تو شہر تو چاہیے ایسا، لیکن شہر میں سبزہ کم ہے. تو اس کے فائدے جب آپ نے اس کے فائدوں کے ساتھ مکس کیے تو آپ کا جو دماغ میں جو چینج آئی، جس طریقے سے آپ کا دماغ سوچ رہا ہے اس کے دماغ کے سوچنے میں جو چینج آئی ہے، سمجھیں کہ ہوننگ تھیری جو ہے نا وہ اس چینج میں جو کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ ہے کہ آپ کے دماغ کے کہنا چاہیے سسٹم ہی جو فرق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ فرق طریقے سے سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس کو ہوننگ تھیری جو ہے نا بہت زیادہ ویلیو کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا یہ جو میں نے مثال دی ہے اس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں تھوڑی سی چینج آئی. جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر بچپن میں ایک لڑکا گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم لڑتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں ایک بڑا اچھا مل جاتا ہے دوست، وہ کہتا ہے بہن بھائی بھی کبھی آپس میں لڑتے ہیں. تو مجھے خیال ہے کہ نہیں واقعی دنیا میں بہن بھائی نہیں بھی لڑتے. تو میرا دماغ چینج ہو گیا، میرا دماغ میں ایک پرماننٹ چینج آ گئی. اب جب یہ چینج آ گئی میرے دماغ میں تو وہ صرف لڑائی کے کانسیپٹ کے پر وہ میرا دماغ ویسے کام نہیں کرے گا. میرا دماغ دوسری رشتہ داریاں، دوسرے ایکشنز جو ہے نا اس میں بھی اس پرانے واقعے یعنی پرانی چینج جو میں نے لڑائی چھوڑ دی اس کے اثرات میرے اگلی چیزوں میں بھی آئیں گے. اور یہی ہوننگ تھیری کہتی ہے کہ جب ورلڈ ویو آپ پکا کرتے ہیں تو اصل میں آپ کا دماغ چینج ہوتا ہے. جس طریقے سے دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے، دماغ کے اندر کے پرزے ہل جاتے ہیں، پرزے دوسری طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل میں ہوننگ تھیری کا یہ فائدہ ہے جو کہ صرف اس وقت کی کریٹیوٹی کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا، آپ کی زندگی کے باقی سالوں میں جتنی بھی آپ نے کریٹیوٹی کرنی ہے وہ ساری کی ساری کریٹیوٹی جو ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے، پالش ہوتی ہے. یہ کہتی ہے ہوننگ تھیری اور میں اس سے کافی زیادہ ایگری کرتی ہوں. اس کا ایک ہوننگ تھیری کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ اکیلے نہ جئیں، دوسروں کے اندر رہیں تاکہ جو آپ بات کر رہے ہیں دوسرا اس کو کریکٹ کر دیتا ہے کئی دفعہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو بہتر ہوتا ہے. آپ کے خیال میں آپ جو کہہ رہے تھے صحیح تھا، اسی لیے تو آپ نے کہا، دوسرے نے کہا نہیں بھائی اس کو اس طرح کہہ دو تو زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب ہے اس نے آپ کا ورلڈ ویو پالش کیا. تو جب آپ لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ
चीज़ों में शरीक होते हैं, गुफ्तगू में शरीक होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता दूसरों की सोच, दूसरों के इल्म, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आप अपने आप को बेहतर करते हैं, करेक्ट करते हैं। और होनिंग थ्योरी यही कहती है कि जो इस और ऐसे बंदे को पॉलिश्ड बंदा कहते हैं कि उसने बड़ी चीज़ें सुनी हुई हैं, बड़ा कुछ देखा हुआ है, बड़े तजर्बे किए हुए हैं, तो आमतौर पे फिर मशवरा करने भी उसी दाना जो दानाई वाला बंदा होता है, उसी के पास जाते हैं मशवरा करने, कच्चे बंदे से तो नहीं मशवरा करते। तो समझे कि ये जो दानाई आती है, ये जो पॉलिश आती है, ये इसीलिए आती है क्योंकि आपने अपने दिमाग को तरह-तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अ, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ की वजह से चेंज किया होता है, और वो चेंज परमानेंट होती है। एंड दिस इज़ व्हाट होनिंग थ्योरी इज़। थैंक यू।